جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے اور سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے اور میں اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمائے جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے اور یہاں 2 پلازے ہیں، ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا، وہ مالک تھا۔ ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتہ ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ۔ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ایک چیز ہے کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے۔ تونگری مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے، زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہو، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔
جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ، سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے۔ میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں، اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے ان کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ اگر پھر دنیا ہنسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2% نکال کے دیکھو تو صحیح، دیکھو بات سن، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا۔ میں نے 2.5% کا ایک پیکج بتایا تھا سال پہلے، آج بھی کتنے بے شمار لوگ ہیں جو 2.5% نکال رہے ہیں اپنی تنخواہ میں سے، یا اپنی روز کی آمدنی میں سے، یا اپنی سالانہ آمدنی میں سے، اور وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ہدیہ کی نیت کر کے، تاکہ اگر کسی کو دیں تو شرعاً جائز ہو۔ 2.5% اس کے میں نے بڑے تجربے دیکھے ہیں، اس کا میں نے بہت ریزلٹ دیکھا ہے، بہت کمال دیکھا ہے، بہت تجربے، بہت ریزلٹ اور بہت کمال۔ اس 2.5% اپنے مال میں سے 2.5%، اپنی آمدنی میں سے 2.5% جس نے بھی نکالا ہے نا، اس کا رزق بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ کی ضرورت تھی، جگہ کی ضرورت، اور وہ جگہ تھی 19 کروڑ کی۔ میں نے 19 کروڑ کا 2.5% پہلے نکال دی، ضرورت تھی، مل نہیں رہی تھی، سودا بھی نہیں ہوا تھا، بس ایسی پتہ تھا، میں نے نکال کے ایک طرف رکھ دیا، اللہ سے عرض کیا اللہ 2.5% نکال دیا آپ کو دے۔ عجیب بات، اللہ سے سودا کیا۔ الا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، او کوئی ہے جو ہمارے ساتھ تجارت کرے اور ہم تجارت کے سچے اور کھرے ہیں؟ کیوں؟ جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے وہ خود خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے رکھ لیے پیسے اٹھا کے، وہ مفلسین کے لیے، اور ایسے مفلس جو سوال نہ کرتے ہوں، خیال کرنے، چوراہوں پہ کھڑے ہونے والے، گھر گھر مانگنے والے، سوال کرنے والے، ان میں 99 اور 100% وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے طاقتور بینک بیلنس ہوتے ہیں۔ یا اللہ میں نے یہ نکال دیا، آپ دے دے۔ اب جھولی بچھا کے بیٹھ گیا، دے آپ اپنے خزانے غیب سے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو۔ اور وہ کہنے لگے مجھے ملا وہ، اور حیرت انگیز طور پہ ملا 2.5% اپنے مال میں سے۔ آپ کے پاس تھوڑا مال ہے کیا حرج ہے، زیادہ مال ہے کیا حرج ہے، 2.5%۔ اگر پھر دنیا حسنتا چاہتے ہیں، میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں، اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ اگر پھر دنیا حسنا چاہتے ہیں، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح۔ دیکھو بات سن، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں، تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا، تھیلی، اب تھیلے، بڑے بڑے بیگ۔ اگر جیب بھرنی ہے نا، تو اس جیب سے نکال کے اس کریم کے خزانے میں دو جو لوٹانا اچھی طرح جان، یاد رکھ، جو لوٹانا اچھی طرح جان۔ 2.5% نکالے، آپ کی آمدنی کم سے کم جتنی بھی ہے اس کا 2.5% نکالے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا 2.5% سے ہم نے جب دیکھا اللہ نے اتنا زیادہ دیا، 5% نکالنا شروع کیا، 5% سے اللہ نے اور بڑھایا، پھر 10% نکالنا شروع کیا۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا، آگے بڑھایا، اچھا اتنا دیا تو اتنا ملا، اتنا دیا تو اتنا ملا۔ یہ فی دنیا حسنتوں کے میں گر بتا رہا، یہ فی دنیا حسنتوں کے میں سیڑھیاں بتا رہا، یہ فی دنیا حسنتوں کے فیض بتا رہا ہوں کہ آپ ترقیاں کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ یاد رکھیے گا میرا رب بڑا قدردان ہے، اور جو بندہ کر کے دے اور رب نہ لوٹائے یہ ممکن ہی نہیں۔ جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، محشر بھی ہے مر کے دے۔ 2.5% کا بڑا ریزلٹ ہے۔ کسی کو ملا 2.5% کا ریزلٹ؟ کیا ملا؟ کہنے لگے میرے والد اپنے ہر کام میں 2.5% نکالتے ہیں، آج تک کمی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ایک لفظ کہا خیر و برکت ہوئی، دوسرا لفظ کہا جیب بھری رہتی ہے، تیسرا لفظ کہا لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، کبھی مجھے نہ دینا 2.5%، اور کبھی کپڑا جو سڑکوں پہ کپڑے لگا دیں، جو اشتہار لگا دیں، کبھی نہ دینا، غلطی نہ کرنا۔ 2.5% تول کے نکالنا اور دینا بھی تول کے۔ اور کن کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو۔ کون سے رشتہ دار؟ جو غریب ہیں، چاہے وہ دشمن ہوں، فاسد ہوں، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے برا بھلا کہا، انہوں نے میری نسلوں کو ذلیل کیا، انہوں نے میرے باپ دادا کو خوار کیا، پر آج غریب ہیں، آج ضرورت مند ہیں، چپکے سے، احتیاط سے انہیں دو۔ کیوں؟ قرآن نے دینے کے جو درجے بتائے ہیں وہ ہیں وَبِذِی الْقُرْبَى پہلا درجہ، وَالْیَتَامَى دوسرا درجہ، وَالْمَسَاکِین تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ ہے مسافر پردیسی وَابْنِ السَّبِیل۔ یہ پہلا درجہ کون سا؟ رشتہ دار۔ صلہ رحمی کر لینا۔ صلہ رحمی میں اللہ عمر بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے، لمبی عمر دے گا، صلہ رحمی میں مال زیادہ دے گا، صلہ رحمی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، صلہ رحمی میں صحت ملتی ہے، صلہ رحمی میں آفتیں ٹلتی ہیں، اور صلہ رحمی میں بلیات ختم ہو جاتی ہیں، اور صلہ رحمی میں راہیں کھلتی ہیں۔ صلہ رحمی جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ اولین اور آخرین کے یہ اعلیٰ اخلاق۔ ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے، آج کا پیر یہ نہیں بتاتا، بہت اللہ کلی سب کی بات نہیں کر رہا، پیر نہیں بتاتا۔ اور کس کو 2.5% کا کیا ہوا؟ موٹر سائیکل لینا تھا اس کا لے لیا، پھر پائدان لگایا تو اس کے 2.5% نہیں دیا، پھر پائدان نے بڑا تنگ کیا۔ 5% کا کہنے لگے میں نے پروگرام بنایا تھا، غیب سے مکان مل گیا لاجواب، جی کہنے لگے میں نے موبائل لیا، اس کا 2.5% دیا، 3 سال استعمال کیا، پھر بیچ دیا، جبکہ گھر والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ہائے ہائے عجب بات کہی ہے۔ کہتے بیماریوں سے بچت رہتی ہے زندگی میں۔ آج جو 50 60 70 80 سال کے اگر بیٹھے ہیں، ان سے ایک سوال کرو، اتنے ڈاکٹر، اتنے حکیم، اتنے میڈیکل سٹور پہلے تھے؟ میں کبھی کبھی نا
کبھی ہسپتالوں میں جاتا ہوں مریضوں کی عیادت کرنے، پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہی ہسپتالوں میں ہے۔ معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہسپتال پہنچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 2.5% نکالنے سے بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے، اور دنیا کا خوش قسمت تاجر کن کن کے ایک ایک زکوٰۃ نکالے اور کہے بیٹا اتنے لاکھ نکلی ہے اور اتنے اور لگا دو، ذرا چھکتا لگا دو جو پچھلی زندگی میں نے نہیں دی تھی، وہ بھی ہر سال۔ ایک تاجر کو میں نے دیکھا، مجھے بے شمار تاجر ملے ہیں تسبیح خانے کی نسبتوں کے بعد، ایک تاجر کو میں نے دیکھا جو پچھلے اس نے 36-37 سال کی زکوٰۃ نکالی۔ 36-37 سال کی، ہر سال کر کے نکالی۔ میں نے اتنے نہیں نکالی تھی، اس وقت میں اتنا مالدار تھا لہٰذا اتنی بنتی ہوگی، لہٰذا اتنی زکوٰۃ۔ پھر میرا مال بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا، اور رب کا نظام دیکھے، رب کا نظام دیکھے۔ زکوٰۃ، اچھا وہ پہلے زکوٰۃ ادھر ادھر دے دیتا تھا، جو بورڈ لگاتے تھے، کپڑا لگاتے تھے۔ جب مجھ سے اس نے کہنے لگے، میں نے کہا بذل قربا، اپنے رشتہ دار، شریک برادری، وہاں جب دینا شروع کیا ایک دفعہ مجھے وہ صاحب اپنی فیکٹری میں لے گئے، کہنے لگے آپ ضرور دعا کریں۔ کئی عرصے سے کہہ رہے تھے، کسی اور شہر میں ایک دروازہ کھولا، سخت سردی تھی لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا، بڑی سی مشین تھی۔ کہنے لگے مل کے فیکٹری کے جی ایم نے کہا، بڑے مینیجر نے، کہ ہمارا کام بڑھ گیا ہے، ہماری مشینیں آپ آرڈر پورا نہیں کر سکتی، فلاں ملک میں ایک مشین ہے 19 کروڑ کی ملتی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، منگوا لو۔ انہوں نے کہا یہ پیسے پہلے دینے ہوں گے، یہ پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا یہ وہ مشین ہے، اور 19,000 روپے میری زندگی میں ہونا تو بڑی بات کہ میں نے سڑکوں پہ چاک بیچے ہیں، میں نے میمنیوں، رسید بک نہیں تو رسید بک یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ یہ مشین میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ جب سے میں نے اللہ کو دینا شروع کر دیا، اللہ کہتا ہے جا اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا۔ ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ بڑا غیرت والا غیور ہے، غیور ہے۔ اور 2.5% کا کس کو کیا ملا؟ اون کے بغیر، سود کے بغیر گاڑی ملی۔ جی پہلے کہتے ہیں ملازم تھا 15-16 ہزار، ایسے کم ملازم تھا۔ اب اللہ کا فضل ہے، اپنا کام ہے 2019 میں، اب 22 میں اپنا کام ہے، اور اللہ پاک بہت دے رہا ہے صرف اس 2.5% کی وجہ سے۔ آؤ رب سے سودے کرو، ڈرتے کس چیز کے لیے؟ شہنشاہ سے سودے کرتے ہو، غنی سے سودے کرتے ہو۔ ہے جو غنی کو دینے والا، رشتہ آوازیں دیتا ہے کہ ایسے غنی کو دینے والا جو لوٹانا سب سے زیادہ جانتا ہے، اور جب لوٹاتا ہے تو 70 گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے، اور 70 گنا سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد واللہ یضاعف لمن یشاء، ایسا 70 جس کی کوئی عدد نہیں، جس کا کوئی تعداد نہیں، جس کے کچھ نہیں، وہ 70 ہے۔ کہنے لگے 2.5% جس چیز کا بھی میں نے نکالا وہ چیز بچتی بھی ہے، پچتی بھی ہے، بچتی بھی ہے، پچتی بھی ہے۔ پچنا یہ ہے ہضم ہو جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز زندگی میں سکھ دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ 2.5%۔ یہ اولاد پیدا ہونے پہ جو عقیقے کا بکرا دیتے ہیں، یہ کتنے فیصد ہوتا ہے ذرا دیکھیں، بچے کا تو قیمت پتہ ہی نہیں۔ جب 2.5% دیں گے پھر زندگی میں اللہ ان حادثوں، ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے بچائے۔ 2.5%، اور پھر دنیا حسن، اور یہ 2.5% کم سے کم ہے۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں، خیال کرنا، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے، یہ میں مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے، یا ہفتے کے بعد، یا روزانہ کی آمدنی، یہ جیسے بھی ہے اس میں سے بتا رہا ہوں۔ عجب نسخہ ہے جو رزق مال میں، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے تو وہ 2.5% نکالے، چاہتا ہے کہ رب اس کو پھر دنیا حسنتوں کی سچی تعبیر دکھائے، سچی تفسیر دکھائے، سچے نقشے اور جلوے دکھائے۔
تو پھر اللہ کو دے اور جھکتا لے، حشر دے، ذمہ دار۔ میں تو اپنی الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا۔ میرے جذبے، میری نیت میرا اللہ جانتا ہے۔ میرا خاندان در خاندان، میرے خاندان میں تجارت بھی ہے اور زراعت بھی ہے اور درویشی بھی ہے، خاندان خاندان۔ میرے خاندان میں تو زندگی میں آج تک عشر دیا تو پورا دیا، 2.5% رزق کے خزانے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے ایسے آتا ہے، ایسے آتا ہے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے۔ اور کس کو کیا ملا 2.5%؟ کہنے لگے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں لئی اور میری بیٹیاں کاروں میں گھوم رہی ہیں۔ 2.5% اپنی نسلوں کے کام آتا ہے، 2.5% نسلوں کی برکت کا ذریعہ ہے، 2.5% نسلوں کی خوشحالی ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے عزت دولت رزق ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے شان و شوکت ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے تونگری ہے، اور 2.5% نسلوں کے مال کا، نسلوں کی جان کا، نسلوں کی آبرو کا اور نسلوں کی خوشحالیوں کا ذریعہ ہے 2.5%۔ 2.5% آپ کا جتنا ہے بس اس سے زیادہ نہ نکالیں، کوئی حرج نہیں، کیا ہے، لیکن یہ 2.5% سنبھال کر